بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یمن اور عراق کے مجاہدین کا مشترکہ آپریشن۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے جمعرات کی رات غاصب صہیونی حکومت کی حیفا بندرگاہ پر ایک جہاز پر عراقی مجاہدین اور یمنی فوج کے مشترکہ حملے کی خبر دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ ساریہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے اور مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی نیز صہیونیوں کے دیگر جنگی جرائم کے جواب میں عراقی اسلامی استقامتی تحریک اور یمنی فوج نے باہمی تعاون سے حیفا بندرگاہ پر موجود بحری جہاز پر حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ حملہ کامیاب رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق یمنی اور عراقی مجاہدین نے یہ مشترکہ آپریشن ڈرون طیاروں کی مدد سے انجام دیا۔ یحییٰ ساریہ کا کہنا تھا کہ غزہ کا محاصرہ اور مظلوم فلسطینی عوام پر صہیونی فوج کے حملے جاری ہیں۔ خدا کی نصرت سے ہم عراق کی اسلامی استقامتی تحریک کے تعاون سے صہیونی اہداف پر اپنے حملوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ یمن کی مسلح افواج عراق کی اسلامی استقامتی تحریک کے تعاون سے غاصب صہیونی حکومت کے اہداف پر اب تک متعدد کامیاب حملے انجام دے چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے بعد امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر کرنے سے روک دیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں بیروت میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر کرنے سے خبردار کر دیا۔ اس سے قبل جمعرات کو روس نے اپنے شہریوں کو ایک بار پھر لبنان کا سفر کرنے سے گریز کی ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ لبنان میں حالات پرامن ہونے تک سفر نہ کیا جائے۔ لبنانی خبرسا ادارے کا کہنا تھا کہ ہالینڈ کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کے ساتھ سرحد پر کشیدگی میں اضافے کے خطرے کے پیش نظر ڈچ شہریوں پر لبنان چھوڑنے پر زور دیا ہے۔ حال ہی میں کئی یورپی اور علاقائی ممالک نے لبنان سے اپنے شہریوں کو نکالنے کے ارادے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلانات حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں ہو رہے ہیں۔ دونوں فریقین کے درمیان بڑی جنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ اتوار کی شام مقدونیہ کی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کے لیے پہلی کال بھیجی تھی۔ کینیڈا نے بھی گزشتہ منگل کو لبنان میں اپنے شہریوں پر زور دیا تھا کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ حالیہ ہفتوں میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے دونوں طرف وسیع تر جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کا ایک اور ملٹیپل وار ہیڈ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے ایک نئے ملٹیپل وار ہیڈ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی سرکاری خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے گزشتہ روز اپنے متعدد وار ہیڈ میزائل کی صلاحیت کا کامیاب تجربہ کیا، جس میں موبائل سے وار ہیڈ کی علیحدگی اور گائیڈنس کنٹرول ٹیسٹ کا کامیابی سے انعقاد کیا گیا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبرسا ایجنسی نے تجربے کے دوران میزائل سے علیحدہ ہونے والے نقلی وار ہیڈز 3 متعین ہدف تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ تجربے کا مقصد MIRV کی صلاحیت کو محفوظ بنانا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ تجربہ 170 سے 200 کلومیٹر کے دائرے میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے ٹھوس ایندھن والے بیلسٹک میزائل کے پہلے مرحلے کے انجن کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سلامتی کونسل کا حوثیوں سے بحری جہازوں پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمن کے حوثی باغیوں سے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر تمام حملے بند کرنے کے مطالبے پر مبنی قرارداد منظور کر لی۔ 15 رکنی کونسل میں امریکہ اور جاپان کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد کے حق میں 12 ووٹ آئے، جبکہ روس، چین اور الجزائر رائے شماری سے غیر حاضر رہے۔ یہ قرارداد جنوری میں پیش کی جانے والی ایسی ہی قرارداد کا تسلسل ہے۔ امریکہ اور جاپان کا کہنا تھا کہ گزشتہ قرارداد پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث انہیں نئی قرارداد لانا پڑی۔ حالیہ قراردادوں میں اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک سے کہا گیا تھا کہ وہ 2015 میں منظور کی جانے والی ایک قرارداد 2216 کے تحت اہم
حوثی رہنماؤں کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ کونسل نے سیکرٹری جنرل سے آئندہ برس جنوری تک بحیرہ احمر کے بحران میں ماہانہ رپورٹ فراہم کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ قرارداد میں حوثیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بحری جہاز گلیکسی لینڈ اور اس کے عملے کو فوری رہا کریں۔ اس میں بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں تجارتی و دیگر بحری جہازوں پر حملوں کی بنیادی وجوہات سے نمٹنے پر زور دیا گیا ہے۔ ان میں علاقے کی کشیدگی کو ہوا دینے والے تنازعات اور سمندری عدم تحفظ بھی شامل ہے۔ قرارداد میں بحیرہ احمر اور خطے بھر میں کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے تمام فریقین کی جانب سے بھرپور سفارتی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اس میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام یمن میں متحارب فریقین کے مابین مذاکرات اور امن عمل کے لیے حمایت و تعاون بھی شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر پر نیتن یاہو ناکام ہے کہ بینرز کے ساتھ شدید احتجاجی مظاہرہ۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کے سامنے مظاہرے میں ہزاروں اسرائیلیوں نے شرکت کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کے سامنے مظاہرین نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مظاہرین کے بینرز پر نیتن یاہو ناکام ہے لکھا ہوا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے تحقیق کاروں نے اسرائیلی فوج کو سب سے زیادہ مجرمانہ افواج میں سے ایک قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کار نے اسرائیلی فوج کو دنیا کی سب سے زیادہ مجرمانہ فوج میں سے ایک قرار دیا ہے۔ 7 اکتوبر سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں ہونے والی زیادتیوں سے متعلق جاری رپورٹ پر اقوام متحدہ کے تفتیش کار نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دہراتے رہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج دنیا کی سب سے زیادہ اخلاقی فوج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس اخلاقیات کا اندازہ لگانے کی مہارت اور اختیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو کے پاس ہو، لیکن میرے پاس مجرمانہ طرز عمل کا اندازہ لگانے کی مہارت اور اختیار ہے، جس کا استعمال حالیہ واقعات کے تناظر میں ایک رپورٹ میں کیا ہے۔ کرس سیڈونی کا مزید کہنا تھا کہ پیش کی گئی رپورٹ سے آپ ایک ہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل دنیا کی سب سے زیادہ مجرمانہ فوج ہے، لیکن اخلاقیات کا تعین کرنے کا معاملہ میں نیتن یاہو پر چھوڑتا ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کی کمیونسٹ پارٹی نے بدعنوانی کے الزام پر سابق وزراء دفاع کو برطرف کر دیا۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حکمران کمیونسٹ پارٹی نے سابق وزیر دفاع لی شینگفو، جنہیں گزشتہ سال لاپتہ ہونے کے بعد برطرف کر دیا گیا تھا اور ان کے پیشرو کو بدعنوانی کے خلاف کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر ملک بدر کر دیا گیا۔ جمعرات کو سرکاری خبرساز ایجنسی کے ذریعے لی اور ان کے پیشرو وی فینگے کو پارٹی نظم و ضبط اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزام میں ملک بدر کرنے کی اطلاع دی گئی۔ یہ فیصلہ تائیوان کی تقدیر پر چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے وقت سامنے آیا۔ لی کو اکتوبر 2023 میں صرف چند ماہ کے لیے عہدے پر رہنے کے بعد ہٹا دیا گیا تھا، جب وہ تقریباً 2 ماہ تک منظر عام سے غائب تھے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ان کا مقدمہ فوجی استغاثہ کے پاس بھیج دیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر ایک ایسا مقدمہ قائم کیا جائے گا جس سے اسے عمر قید ہو سکتی ہے۔ لی کی حیثیت کا جائزہ لینے کے لیے جمعرات کو سینئر رہنماؤں کی پارٹی کے طاقتور پولٹ بیورو کا اجلاس ہوا۔ سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا کہ لی نے اپنے اصل مشن کو دھوکہ دیا اور اپنی پارٹی کی روح اور اصولوں کو بھی دھوکہ دیا۔ لی پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے فوجی ساز و سامان کے میدان میں سیاسی ماحول اور صنعتی اخلاقیات کو سنگین طور پر آلودہ کیا اور پارٹی کے مقصد قومی دفاع اور مسلح افواج کے تعمیر کو بہت نقصان پہنچایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری۔ ایران میں قبل از وقت صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے کے باعث ایران میں قبل از وقت صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں 4 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے، جبکہ 2 امیدوار دستبردار ہو گئے۔
نیوز رپورٹ کے مطابق ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا آغاز صبح 8 بجے سے ہوا۔ صدارتی انتخابات میں 6 کروڑ 10 لاکھ سے زائد اہل ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان 2 روز میں کیا جائے گا۔ کوئی بھی امیدوار 50% سے زائد ووٹ حاصل نہ کر سکا تو انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوگا۔ مبصرین نے صدارتی انتخابات میں لو ٹرن آؤٹ کی پیشگوئی کی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔